اللهم صل على محمد وآل محمد. باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو اپنے بہترین کلام بلاغت نظام کی بہترین آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وقت عصر کی قسم، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق بات کی اور صبر کی تاکید کی. مومنات گرامی، آج کوئی بھی ذاکر فضائل نہیں پڑھتا، اس لیے کہ آج کی شب اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کو یاد کر کے جناب رسول خدا ہمیشہ روئے. جب میرے آقا حسین میرے رسول کے دست مبارک پر آئے تو آپ نے حسین کو دیکھ کر گریہ کیا. جناب سید نے گھبرا کر پوچھا کہ بابا گریے کا کیا سبب ہے؟ کیا میرا بچہ زندہ نہیں رہے گا؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ وہ حسین ہے کہ جو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مثل گوشت سفید ذبح کیا جائے گا. ابھی مجھے جناب جبرائیل نے بتایا. عزادارو، ایک ماں کے لیے یہ بات کتنی تکلیف دہ ہے. ماں نے تڑپ کر کہا یہ واقعہ کب ہوگا؟ تو جناب رسول خدا نے کہا اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے. جناب سیدہ نے گھبرا کر کہا کہ پھر میرے حسین کو کون روئے گا؟ تو جناب رسول خدا نے جواب دیا کہ فاطمہ، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو، جس کے بچے آپ کے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں آپ کی عورتوں کو روئیں گی. عزاداران امام حسین. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جس کو یاد کر کے ہمیشہ جناب سیدہ گریہ کیا کرتی تھی. عزاداران امام، آج شب عاشور ہے. آج کی شب کے لیے ہمیں کچھ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں کہ پہلا حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ آج کی رات ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، اس لیے کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا. دوسری تاکید ہمیں یہ کی گئی کہ آج کی رات ہم اپنے بچوں کو پیار نہ کریں، اس لیے کہ میرے امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی سکینہ تماچے کھائے گی، گوشوارے چھنیں گے. اور آج کی رات تمام امام بارگاہوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں. آپ نے کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ آج کی رات حسین کی ماں اپنے بالوں کو کھول کر ہر عزا خانے میں جا کر فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ مومنات گرامی، شب عاشور کیسے گزری، شب عاشور کیسے گزری، سب واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح میرے مولا نے چراغ بجھایا، اور بجھانے کے بعد آپ نے اپنے تمام اصحاب سے، اپنے تمام مقربہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ موت ہمارے لیے یقینی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے مقام سے کسی نے حرکت نہیں کی، اور یہ رات امام علی مقام نے پوری رات ان کے اصحاب و اقربا نے عبادت میں بسر کی۔ عزادارو، امام علی مقام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک عبادت کے لیے، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا اپنے شہادت کے مقام کے لیے۔ عبادت کے بعد امام جب عبادت سے فارغ ہوئے تو اپنے خیمے میں آئے اور سوچنے لگے کہ میں جا کر دیکھوں کہ ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں اپنے خیمے میں۔ عزاداران امام حسین، امام علی مقام نے ایک ایک خیمے کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ تھا۔ کس قدر پیاری تھی امام حسین کو اپنی بہن زینب کے جب خیمے میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کیا ہوا ہے اور انہیں جہاد کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو تمہیں سب سے پہلے اپنے ماموں پر نثار ہونا ہے۔ میرے امام علی مقام نے گریہ کیا اور اس کے بعد دوسرے خیمے پر آئے۔ عزادارو، یہ جانتے ہیں یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ جناب ام لیلہ کا خیمہ، جہاں ایک ماں چراغ جلائے اپنے 18 سال کے بیٹے کو اپنے زانوں پر لٹائے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور بار بار ایک جملہ کہتی ہے کہ اے میری چاند، اے میری چاند، یہ چاند ہر روز نکلے گا لیکن میرا چاند کربلا کے خاک میں چھپ جائے گا۔ عزادارو، امام علی مقام نے گریہ کیا، اس کے بعد آگے خیمے میں تشریف لائے۔ جس خیمے میں میرے امام نے دیکھا تو ہر جگہ یہی منظر پایا۔ عزاداران امام حسین، میرے امام نے گریہ کیا، اور اس کے بعد امام نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف جس وقت چلنے لگے تو وہ ہلال ابن نافع، انہوں نے دیکھا کہ میرے مولا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو زمانہ مخالف ہے آپ کا، آپ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام علی مقام اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور کہا کہ ایک چھڑی سے ایک ایک مقام پر نشانات لگاتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں چھڑی سے ایک مقام پہ نشانات لگاتے جا رہے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ امام علی مقام گھوڑے سے اترے اور زمین پر بیٹھ گئے اور نجف کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، بابا 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 دعا کیجئے کہ میں اس وقت صبر کر سکوں جب میں علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچوں۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے امام علی مقام سے پوچھا کہ مولا یہ مقام کون سے ہیں؟ امام نے چھڑی سے ایک ایک مقام بتایا کہ یہاں پر عباس کے بازو کٹیں گے، یہاں پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھریں گے، یہاں پر میرے علی اصغر کو تیر ستم لگے گا، یہاں میرے اولو محمد شہید ہوں گے۔ اور پھر ایک نشیب کی طرف لے گئے اور کہا کہ یہ نشیب یہ میرا مقام ہے۔ میری ماں فاطمہ زہرا نے تمام رات کربلا کے زمین کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ عزاداران امام حسین، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔
کسی غم میں نہ رلائے، وہ غم جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ عزادارو پھر وہ وقت آیا کہ امام کو روز عاشور کیسا گزرا کہ میرے امام ایک کو بھیجتے تھے کلاشا لے کر آتے تھے، ایک کو بھیجتے تھے کلاشا لے کر، پورا دن میرے امام علی مقام لاشیں اٹھاتے رہے۔ اور پھر وہ وقت عصر آیا جس کی قسم خداوند عالم نے کھائی ہے کہ عصر کی قسم، وقت عصر کی قسم یہ انسان کو سارے میں۔ حضرت میرے امام نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کہا، آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کا مددگار؟ بس حضرت اس کے بعد امام آخری رخصت کے خیمے میں تشریف لائے اور در خیمے پر کھڑے ہو کر ایک خاتون کو اس کے نام سے پکارا، ایک بی بی کو اس کے نام سے پکارا، سب کو سلام کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام علی مقام کا سلام کرنا تھا کہ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے میرے امام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کہا کہ یہ عالم تھا کہ ہر بیوی کی نظر امام حسین کے چہرے پہ تھی، لیکن میرے مولا کی نظر جو تھی وہ زینب کے چہرے پہ، زینب کے چہرے پر تھی۔ زینب کو دیکھ کر سوچ رہے تھے میری بہن کتنی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئی۔ عزاداران امام حسین اپنی بہن کے ہاتھ میں ایک ایک بیوی کا ہاتھ دیا اور کہا کہ اب تم اس قافلے کی نگہبان ہو، تم ان بچوں کے محافظ ہو۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ بہن زینب ذرا میرا وہ لباس تو لاؤ جو میری اماں نے میرے لیے سیا تھا آج کے دن کے لیے۔ عزادارو مجھے بتائیے، جب کیا بہن نہیں جانتی تھی کہ لباس نہیں، میں اپنے بھائی کا کفن دے رہی ہوں، میں اپنے بھائی کا کفن دے رہی ہوں۔ میرے امام نے لباس زیب تن کیا، جب لباس زیب تن کیا تھا میری شہزادی زینب نے خدا کسی بہن کا گھر ایسا نہ اجڑے، کہا بھیا حسین اماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے۔ اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے تو اس کے گلے کے بوسے لینا، ایک بہن اپنے بھائی کے گلے کے بوسے لے رہی ہے۔ کہا مجھے بھی اپنی اماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے۔ کہا ذرا اپنی شانوں پر سے اپنی ابا ہٹاؤ، اور جب ابا ہٹائی زینب نے تو بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ عزادارو جب امام علی مقام رخصت ہونے لگے تو اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور خیمے کا پردہ جھکا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام کو بیویوں نے اس طرح سے گھیرا ہوا تھا کہ کوئی بازو پکڑ کے کہہ رہی تھی مولا نہ جائیے، کوئی مولا کے قمیص کو کھینچ رہی تھی، کوئی مولا کے، کہتے ہیں کہ ہر بیوی امام علی مقام سے بس یہ کہہ رہی تھی مولا نہ جائیے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مولا کا کوئی دامن کھینچ رہا ہے، مولا کا دامن کھینچ رہا ہے۔ کہتا میں نے اپنے پنجوں پر اٹھ کر دیکھا کہ یہ دامن کون کھینچ رہا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ 4 سال کی معصومہ ہے، بچی ہے، وہ امام کا دامن کھینچ کے کہہ رہی ہے بابا میرے چوتھے امام میرے بیمار کربلا سے مدینے میں کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے بابا سب سے زیادہ پریشان کس وقت تھے؟ میرے مولا نے رو کے کہا کہ نہ اکبر کے لاشے پر پریشان تھے، نہ عباس کے لاشے پہ پریشان تھے، نہ قاسم کا لاشے پر پریشان تھے۔ میرے بابا سب سے زیادہ پریشان اس وقت تھے جب بیویوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور ہر بیوی سوال کر رہی تھی کہ آقا مولا ہمیں کس کے ساتھ حوالے کر چلے، اور اس وقت میرے مولا آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اے پروردگار تو بتا، تو بتاؤ میں نے کس کے حوالے کروں۔
میرے امام نہ جانے کس طرح بیویوں سے رخصت ہو کے در خیمے سے باہر نکلے. عزادارو اب تصور شرط ہے، میرا پڑھنے پر دھیان نہ دیجیے، صرف تصور کیجیے کہ میرے امام نے زلجنا کو دیکھا، ایک مرتبہ زلجنا کی اونچائی کو دیکھا اور پھر اپنی ضعیفی کو دیکھا. عزادارو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا. آپ جانتے ہیں میرے مولا نے دائیں اور بائیں کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ میرے مولا کے ہمیشہ دائیں طرف حضرت عباس ہوتے تھے، بائیں طرف حضرت علی اکبر ہوتے تھے. آج کوئی نہیں جو میرے مولا کو زلجنا پر سوار کرے. امیر ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو نکلتے ہوئے دیکھا خیمے سے. اس بی بی نے کہا بھیا آج تمہیں زینب سوار کرائے گی. ہائے عزادارو ایک بہن اپنے بھائی کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے. میرے مولا سوار ہوئے اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ چل مجھے کربلا کی طرف لے چل. زلجنا آگے نہیں بڑھتا. زلجنا آگے نہیں بڑھتا. میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا اسب وفادار مجھے معلوم ہے تو بہت پیاسا ہے لیکن اب حسین کی آخری سواری مجھے بس میرے مقام تک پہنچا دے. عزادارو ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا. میرے امام نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کے پچھلے پاؤں سے جناب سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. جو کیا وہ واپس نہیں آیا. میرے مولا گھوڑے سے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا. کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ. سکینہ کہتی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں نا جہاں سے جا کے کوئی واپس نہیں آتا، جہاں میرا چچا بھی چلے گئے، میرے بھائی اکبر بھی چلے گئے، آپ بھی وہیں جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا کہ بابا میں کس کے سینے پر سوں گی؟ حسین نے کہا کہ آپ آج کے بعد تم اپنی ماں کے ساتھ سونا. بس آخری جملے کہا کہ سکینہ کہتی ہے کہ بابا بس ایک خواہش میری پوری کر دیجئے، بابا آخری بار مجھے سینے پر سلا لیجئے. میرا غریب امام خاک کربلا پر لیٹ گئے. میرے مولا لیٹ گئے خاک کربلا پر، سکینہ کو لٹا لیا سینے پر. عزادارو کیسا منظر ہے کہ دل پھٹا جاتا ہے. سکینہ ایک مرتبہ اٹھی بے چین ہو کر اور کہا کہ بابا ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا بابا بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. میرے امام نے تڑپ کر اٹھے، کربلا کی خاک سکینہ کے بالوں میں ڈال دی اور کہا بیٹی جس کا گریبان پھٹ جائے، جس کے سر میں خاک ہو، تماچے پڑے، گوشوارے چھلے، اس کو یتیم کہتے ہیں. ہائے رونے والوں، میرا امام تلوار نیام سے نکال کر رجس میرے امام نے کیا پڑھی کہ آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جو پیاسا ہے، آؤ اب ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا. میرے امام نے ایسا حملہ کیا عزاداروں کہ ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں افراتفری پھیل گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. عزاداروں اب میں امام کے جنگ کا حال زیادہ بیان نہیں کر سکتی، بس اپنے مولا امام سید سجاد کی زبان کے الفاظ بیان کرنا چاہتی ہوں. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ میرے مولا نے اپنی انگوٹھی اتاری
اور کہا کہ میرے بابا کے جسم پر اس انگوٹھی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی۔ کہا کہ جب آپ کے بابا زمین پر آئے تو کہاں تھے؟ میرے مولا نے کہا میرے بابا نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، میرے بابا تیروں پر معلق تھے۔ ہائے رونے والوں، ایک روایت میرے مولا سے پوچھا گیا، میرے مولا سے، کہ آپ کے بابا کو کیسے قتل کیا گیا؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بعض جگہ لکھا ہے گوسفر، بعض جگہ لکھا ہے ایک بھیڑ کی طرح۔ میرے مولا نے کہا کہ میرے بابا کو ایک بھیڑ کی طرح قتل کیا گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ مولا بھیڑ کی طرح کیسے قتل کیا گیا؟ میرے امام نے کہا کہ پرانا عربی لوگوں میں یہ دستور تھا کہ وہ ایک بھیڑ کو خرید کے لاتے تھے، اس کو 5-6 مہینے اپنے گھر میں خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ کہا کہ جب وہ بہت زیادہ صحت مند ہو جاتا تو 5-6 مہینے کے بعد کہا بہت سارے لوگ نکل کر آتے، اسے جنگل میں لے کر آتے، ایک میدان میں لے کر آتے، اور کہا کہ چاروں طرف ایک گولدارہ بنا کر اسے درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے۔ کہا اس بھیڑ کو درمیان میں کھڑا کر کے کہا کہ اب جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس کو مارتا تھا، جو آتا تھا اس کو مارتا تھا۔ کہا کہ اس طرح جب ہر طرف سے حملہ ہوتا تھا تو وہ قہقہے لگاتے تھے، جب وہ تڑپتا تھا تو وہ قہقہے لگاتے تھے، اور اسی طرح اسے مار کے وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ کہا میرے بابا کو ایک بھیڑ کی طرح مارا ہے۔ کہا میرے بابا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، میرے بابا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، میرے بابا درمیان میں تھے۔ عزتداروں، میرے مولا کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر چلایا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں گرز تھا اس نے گرز مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی اس نے لکڑی ماری، کسی کو کچھ نہ مل سکا تو اس نے پتھر مار دیا۔ ہائے عزادارو، جب میرا مولا زمین پر آیا ہے نا تو میں نے کہا تھا نا کہ زین سے زمین پر آیا تو تیروں پر معلق تھا۔ زمین پر میرے مولا اس وقت آیا کہ جب شبر نے اپنا زانو جو ہے میرے امام کی پشت پر رکھا۔ عزادارو، خدا ہم سب کو وہ ٹلہ زینبیہ دکھائے جہاں پر ایک بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، بھائی زخمی ہے، بہن کھڑی دیکھ رہی ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے دیکھا کہ بہن دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ اے زمین کربلا، میرے پروردگار زمین کربلا کو اتنا پست کر دے، اتنا نیچے کر دے کہ میری بہن میرا گلا کٹتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اور ادھر بہن دعا کر رہی ہے کہ اے پروردگار زمین کربلا کو بلند کر دے کہ مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ 70 قدم پر بہن کھڑی رہی اور سر حسین کٹ گیا۔ میرے مولا نے یہی تو کہا تھا، میرے مولا نے کہا تھا نا، میرے مولا نے قصاب سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کو پانی پلاتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں مولا، ہم تو بہت پیٹ بھر کے پانی پلاتے۔ تو میرے مولا نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا تھا، ہائے میرا پیاسا بابا، میرا بھوکا بابا۔ میرے مولا نے کہا تھا کہ قصاب، جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم اپنے خنجر کو تیز کر لیتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں مولا،
ہم اپنے خنجر کو تیز کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی بار میں اس کی گردن قطع ہو جائے۔ میرے امام نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہائے میرا کتنا مظلوم بابا تھا کہ جس کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا، 17 ضربے میرے بابا کے۔ پھر میرے مولا نے پوچھا تھا احمد صاحب یہ بتاؤ، اسلام کہتا ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانوروں کو دور ہٹا دو کہ وہ دیکھ کے ڈر نہ جائیں۔ اس نے کہا مولا ہمیں معلوم ہے جب ہم ایک جانور ذبح کرتے تو دوسرے جانور دیکھ بھی نہیں پاتے۔ میرے امام نے سر کو پیٹ کر کہا کہ کتنا بدنصیب تھا میرا بابا کہ جب سر کٹ رہا تھا زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، بیویاں دیکھ رہی تھی۔ ہائے عزادارو، یزید نے شمر ملون سے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ تو نے حسین کا گلا کاٹنے میں اتنی دیر کیوں لگائی، کیا تیرا خنجر گم تھا؟ تو شمر نے کہا کہ میرا خنجر گم نہیں تھا، حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ میرا خنجر چلتے چلتے رک جاتا تھا۔ پھر شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کا گلا کاٹنے لگتا تھا، ایک ماں اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھ کر کہتی تھی اے شمر میرا بچہ بہت زخمی ہے۔ وہ ماں آج ہر مقام پہ موجود ہوگی، ہمیں اس ماں کو پرسہ دینا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ خدا نے وقت عصر کی قسم کیوں کھائی؟ ہائے وقت عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انا للہ، آج کہیے سب بلند آواز سے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔